اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ النوح ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ النوح انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ جیسا کہ آپ سب کو نام سے یہ پتا ہوگا کہ سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پوری کی پوری سورت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مختصر سی سورت ہے اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی ہی باتیں ڈسکس کی جائیں گی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا اگر ہم نام دیکھیں تو ہمارے دماغ میں فوراً سے کشتی ذہن میں آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، 1000 میں 50 کم سال، 900 سال کتنے ہوں گے؟ 950، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 1000 سال آلموسٹ اگر ہم دیکھیں تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیا ان کی زندگی بھی اتنی لمبی تھی کہ ان کو 1000 سال تبلیغ کرنے میں لگے؟ تو ہاں، اس دور میں پیغمبروں کی زندگیاں لمبی ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے دور میں زندگیاں کم ہو گئی ہیں، لیکن پہلے دور ایسا بھی گزرا ہے جب بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا استقامت تھی اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیں تو ہمارے اندر کتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک دفعہ پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر دوسری دفعہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت کہہ دیا، اب لوگ نہیں مان رہے تو ہم کیا کریں۔ تو ہمارا کام ہمیشہ پہنچانا ہے اور بار بار پہنچانا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کتنا کام کیا، لوگ کتنے تبدیل ہوئے، ان کی زندگیوں میں کیا بہتری آئی۔ وہ سوال اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے، وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ قرآن پڑھ کے انہوں نے کیا تبدیلی اپنی زندگی میں لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر بیسیکلی یہی خلاصہ ہے، اسی کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اسٹیپس وائز پوری ڈیٹیل میں باتیں آ رہی ہیں، تو ہمارے لیے بہت موٹیویٹنگ ہے، لہٰذا صورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ قوم کو خبردار کیا جائے، اور ہر پیغمبر کی آمد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کو قیامت کے دن سے خبردار کر دیں، وارن کر دیں کہ ایک دن آنے والا ہے۔ لہٰذا ہر آیت میں اپنے لیے بھی سبق لیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کیا کریں، آخرت کی خبر دیں اور ہماری زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ ہر پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے، اور ہمارے پاس بھی جو بھی پیغمبر آئے ہیں ہمیں بھی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی بھی ایک زندگی ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، انی اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنا یا ریچولز ہی اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ماننا، وہ کرنا اللہ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ دیکھیں، ہم ایک کھانا کھا رہے ہیں، یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اگر ہم دعا پڑھ کے کھائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ یہ باتیں کافی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہے اور ریمائنڈر سے ہمارے اندر امپرومنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیاوی کام ہے، بچوں کا ٹیک کیئر کرنا، بچے اسکول سے آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا، ان کو سلانا، ان کو پڑھانا، یہ ہیں تو دنیا کے کام، لیکن اس میں بھی ہم آخرت کی نیت کر لیں، کیونکہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی عبادت ہے ہمارے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہم جو ڈائریکشن ہے وہ موڑ دیں اللہ کی عبادت کی طرف، تو اس کے اندر خوبصورتی بھی آ جائے گی، اور جو ہم ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں کام کرتے کرتے، کھانا پکاتے پکاتے، وہ نہیں آئیں گے۔ ہم سوچیں گے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور ہم کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے تو سب کے اندر انرجی آئے گی، پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا اجر ہمیں ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی عبادت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں، نیت ہے کہ آج میری کلاس ہے لہٰذا مجھے اپنے دن کو اسی طرح مینیج کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی تیاری کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جیسے ظہر کا ٹائم 1 بجے، لیکن اب 12 بجے سے اپنے کام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ کوکنگ ہو جائے، روم سے مٹ جائے، اور پھر میں جلدی سے وضو کر لوں، شاور لے کر اللہ کے آگے آ جاؤں، تو نماز کی تیاری کرنے والا نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ جیسے 12 بجے سے آپ کو پھر اجر ملنا شروع ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، ہر کوئی گزار رہا ہے، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایکسیلنس کے لیول پر کیسے گزاریں۔ تو اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر انسان کے اندر آ جائے تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو آسانی سے روک لیتا ہے۔ اور میرا کہنا مانو، یعنی کہ ہر نبی اپنا کہنا اس لیے منواتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انڈائریکٹلی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اور میں اللہ کی طرف سے یہ میسج پہنچا رہا ہوں، لہٰذا میری بات ماننا ایسا ہے جیسے اللہ کی بات مانی جائے، کیونکہ قرآن میں ڈائریکٹ یہ کہا گیا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے، اور ایک جگہ پر باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ رسول کی بات مانا گویا ایسے ہے جیسے اللہ کی بات مانی جائے۔ کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو کیونکہ وہ اللہ ہی کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کوئی خیانت نہیں کرتے، صحیح پیسج پہنچاتے ہیں، تو ان کی بات ماننا ہمارے لیے فائدے مند ہے، لہٰذا ہمیں وہ بات ماننی ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اللہ تعالیٰ، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیں گے۔ دنیا کا وقت یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنا ہم سب کا ٹائم لکھا ہوا ہے ہم اتنا رہیں گے یہاں پر۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم کچھ سمجھ رکھتے۔ تو یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ ہر کسی کا ایک وقت ہے اس دنیا میں آنے کا اور رہنے کا، اور جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ذرا سا بھی ڈیلے نہیں ہوگا، موت کا فرشتہ آئے گا اور لے کر چلا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے کاش تم جانتے۔ تو کتنی بڑی حقیقت ہے نا یہ دنیا کی زندگی، اور موت کتنی بڑی حقیقت ہے، کوئی جی نہیں چرا سکتا، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے، بتا کر بھی آ سکتی ہے۔ بتانے سے مراد یہ کہ اللہ معاف کرے تھوڑی بیماری زیادہ ہو جائے جو بالکل موت کے قریب انسان کو لے جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ اب ختم ہونے والا ہوں، لیکن کبھی کبھی سڈن ڈیتھس ہو جاتی ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں، یا کوئی بھی انسیڈنٹ آ جاتا ہے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ عافیت میں رکھے، اور ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے والا بنا دے اللہ، ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ تو دیکھیں رمضان میں کتنا سکون ہوتا ہے نا، اتنی زندگی ایسی سکون والی لگتی ہے، اور رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں واپس سے کھو گئے ہیں۔ گھروں کی صفائی پہ لگتے ہیں تو اتنی صفائی میں لگ جاتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا۔ حالانکہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہو سب چھوڑ کے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کیوں اپنا قرآن نہ پڑھ لوں، میں کیوں اللہ سے دعائیں نہ کر لوں، تو ہم موقعوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو عام دنوں میں بھی اٹھائیں، ایسی کیا دنیا کی مصروفیت ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جس طرح رمضان میں ہم مینیج کر کے تراویح پڑھ لیتے ہیں، تہجد پہ اٹھ جاتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی اس کو تھوڑا مینٹین رکھیں ہم، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے، لہٰذا کام روک کر ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیونکہ جب ہم دنیا کے کام دیکھیں تو ابھی سوچا چلیں کوکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے بولا ابھی چلو روم بھی کلین کر لیتی ہوں پھر پڑھوں گی نماز، پھر روم کلین کرے بیچ میں کسی کا فون آ گیا، فون اٹینڈ کیا تو چلو جا رہے تھے مصلی کی طرف، اب گھنٹی بج گئی۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں منائے گا نا تو کوئی چیز نہیں منا سکتی۔ تو انسان کے اندر اگر ہے کہ مجھے پڑھنی ہے نماز ٹائم پر تو پھر انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو کتنی پیاری آیات ہمیں بتائی جا رہی، اللہ کی عبادت کرنا، اسی سے ڈرنا، پیغمبروں کی بات ماننا، اور صلے میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بشارت دے رہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے جیسے جیسے تم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارو گے، اپنے وقت کو بہترین طریقے سے گزارو گے، تو تمہارے پاس فضول چیزوں کا ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ ایک بات بتائیں، رمضان میں ہمارے پاس فضول چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہمارا دل بھی نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دوپہر کے ٹائم پر ہم کسی کو فون کال ملائیں ہی نہ، کیوں نہ ملائیں؟ کیونکہ روزے کی حالت میں ایسے تھکے ہوئے ہوتے بولنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ باقاعدہ دیکھا ہوا ہے کہ رمضان میں مجھے نہیں لگتا کہ دوپہر میں ہم کسی سے گپ شپ کر رہے ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ضروری بات بھی ہے تو ذرا روزہ کھول لو پھر کروں گی، کیوں؟ کیونکہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بولنے کا بھی دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اللہ معاف کرے کسی سے لمبی گفتگو کرے جا رہے پھر ہمارے دل میں ایک وہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں بھائی رمضان کا وقت ضائع ہو جائے گا، میں ذکر کر لوں۔ تو جب رمضان میں یہ فیلنگ آ سکتی ہے تو عام دنوں میں بھی آ سکتی ہے۔ صرف رمضان ہی قیمتی نہیں ہے، رمضان تو ہے ہی بہرحال بہت عظیم چیز، لیکن مومن کی پوری زندگی ہی قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، کل قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا ان لمحات پر جس پہ اس نے ذکر نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر وہی، میں آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ایئر رمضان سے بھی یہی لیسن لیا تھا کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس ایئر بھی وہی موٹیویشن کہ رمضان میں بہرحال بہت زیادہ ذکر ہو جاتا ہے لیکن رمضان کے بعد تھوڑا لائٹ ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو واپس لے آئیں۔ اور میں اتنی پیاری پیاری بشارتیں سن رہی تھی اتفاق سے رمضان میں ہی لیکچرز میں کہ مجھے یہ والی بہت فضیلت اچھی لگی، جو میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی ایک لگایا تھا، جس میں شب قدر کا جو میں نے لگایا تھا اس میں نے بتایا تھا
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیح آپ سب کو یاد ہے، بھول جائیں تو یہ ریکارڈنگ دوبارہ سے دیکھیے گا، اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس تسبیح کی فضیلت کیا بتائی تھی میں نے کہ جو شخص یہ تسبیح دن میں 100 ٹائمز پڑھ لے اس سے بہتر عمل اللہ کے پاس کوئی نہیں لایا، یعنی کہ بہترین عمل ہے اس شخص کا. تو یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک تسبیح اٹھائیں، واک کریں ساتھ ساتھ اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا کچن میں جائیں تو گھڑی دیکھ لیں کہ یہ 7 منٹ میں ہو جاتی ہے تو میں بس پڑھتی جاؤں، بھلے کاؤنٹ نہیں کروں، بس 7 منٹ سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ 100 ٹائمز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سم ٹائمز کاؤنٹنگ نہیں کر پاتے، آپ لگے ہوئے ہوتے کاموں میں، تو گھڑی کا اندازہ کر لیں، اندازہ ضرور کریں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ 100 ٹائمز ہو گیا ہے. تو اس شخص سے بہتر عمل کوئی نہیں آیا، الا یہ کہ وہ شخص جو اس سے زیادہ پڑھ لے. تو جو شخص 101 ٹائم پڑھ لے گا وہ اور آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور تیسرے کلمے کے بارے میں بھی میں نے فضیلت سنی، رمضان میں ہی میری نظروں سے گزری تھی وہ فضیلت، لہٰذا اس کو بھی ہیبٹ بنائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بارے میں نے سنا جو شخص 100 ٹائمز اسے پڑھے گا وہ شخص کبھی محروم نہیں رہے گا. تو یہ بھی ہم زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے کلمے کا آخری حصہ جو ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا جاتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ جنت کا خزانہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم